واقعہ معراج کے سلسلے میں قرآن پاک میں مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے۔ حدیث رسول میں یہ ارشاد موجود ہے کہ خدا کے ماننے والوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ اور دوسری عبادت گاہ اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہے۔ بیت المقدس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ قدیم زمانے میں اسے یبوس کہتے تھے، پھر اس کا نام سالم پڑا جس کے معنی شہر امن کے ہیں۔ مصر اور بابل والوں نے اسے یروشلم کہہ کر پکارا۔ توریت اور انجیل میں اس کا ذکر اسی نام سے ہوا ہے۔ جب مسلمانوں نے 15 ہجری میں اس شہر کو بازنطینوں سے ایک معاہدے کے تحت حاصل کیا، اہل شہر سے معاہدہ کرنے کے لیے خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بازنطینی گورنر نے شہر کی کنجیاں حوالے کرنے سے پہلے یہ شرط عائد کی کہ یہودیوں کو اس شہر میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عمر نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے گرجا کے قریب مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کے اصل مقام کو جہاں عیسائی کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے صاف کرایا۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے خود اس صفائی میں حصہ لیا اور اپنے ہاتھ سے کوڑا کرکٹ اٹھایا۔ جب یہ مقام صاف ہو گیا تو اس جگہ نماز پڑھی اور وہاں چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ عیسائی مورخین تھیوفینس، الیاس ناسبی اور میکائل شامی نے اپنی تاریخوں میں ہیکل کے مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اولین بیان ایک قدیم عیسائی سیاح آرکلف نامی کا ہے جو 670 مسیحی میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے، جس جگہ قدیم الایام میں ہیکل سلیمانی کی عمارت قائم تھی اس کے مشرقی دیوار کے پاس مسلمانوں نے ایک مستطیل شکل کی عمارت تعمیر کر لی ہے جہاں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عمارت معمولی طرز کی ہے جسے انہوں نے بعض پرانے آثار پر بڑے بڑے شہتیر رکھ کر بنا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس سادہ سی عمارت میں بیک وقت 3000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی یہ سادہ سی تعمیر عرصے تک اسی طرح قائم رہی، یہاں تک کہ اموی خلافت کا زمانہ آ گیا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 90 ہجری میں اس تعمیر کو منہدم کرا کے مسجد اقصیٰ کی موجودہ وسیع اور عالیشان عمارت تعمیر کرائی جو تمام تر سنگ بستہ ہے، اور اس کی چھتوں پر عمدہ لکڑی کے روبکار لگوائے اور مسجد کے دروازوں پر سونے چاندی کے دبیس پترے چڑھا دیے۔ مسجد کی یہ تعمیر 6 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ مشعر الحرام کے مصنف کی روایت ہے کہ اموی خلافت کے خاتمے سے صرف 2 برس پہلے 130 ہجری مطابق 749 مسیحی میں بیت المقدس اور فلسطین میں زلزلہ آیا جس سے مسجد اقصیٰ کی عمارت کا بیشتر حصہ شہید ہو گیا۔ اگرچہ تاریخ طبری اور ابن کثیر کے الکامل میں اس زلزلے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر مذکورہ مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ منصور کے زمانے تک، یعنی زلزلے سے تقریباً 94 سال بعد تک، مسجد اقصیٰ اسی ویرانی کی حالت میں رہی۔ خلیفہ منصور عباسی کے خزانے میں رقم موجود نہیں تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ مسجد کے دروازوں پر جو سونا چاندی چڑھایا گیا تھا اسے اتار کر اس سے مسجد کی تعمیر کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ چنانچہ دروازوں سے خالص سونا چاندی اتار کر اور اسے گلا کر درہم و دینار ڈھالے گئے اور ان سے مسجد کی ازسر نو تعمیر کی گئی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو خلیفہ منصور 154 ہجری مطابق 771 مسیحی میں بیت المقدس آیا اور اس نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، مگر بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ایک دوسرے زلزلے میں یہ تعمیر بھی منہدم ہو گئی۔ 163 ہجری مطابق 780 مسیحی میں خلیفہ المہدی کے حکم سے مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ ولید کی تعمیر میں مسجد کی چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ تھی۔ عرصے تک مسجد اچھی حالت میں رہی، مگر 407 ہجری مطابق 1016 مسیحی اور پھر 425 ہجری مطابق 1034 مسیحی کے زلزلوں سے مسجد اقصیٰ کو سخت نقصان پہنچا، جس کی مرمت ذیقعد 426 ہجری مطابق 1035 مسیحی میں مصر کے خلیفہ الظاہر الاعزاز الدین نے کرائی تھی۔ اس تعمیر کے 140 سال بعد علی الحروی نے بیت المقدس کی زیارت کی۔ وہاں اس نے ایک سنگی کتبہ دیکھا جس میں ملک الظاہر کی اس تعمیر کا ذکر تھا کہ امیر المومنین نے اپنے خاص کارندے ابو القاسم علی ابن احمد کو حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ کی گنبد کی مرمت کرے اور اس پر طلائی نقش کاری کرائے۔ ارشاد کے مطابق تمام کام ماہ ذیقعد 426 ہجری کے آخری دن تکمیل پایا۔ قاہرہ کے رہنے والے استاد عبداللہ بن الحسن معمار کی زیر نگرانی یہ کام انجام پایا۔
428 ہجری مطابق 1027 مسیحی میں مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مسجد اقصی شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ مسجد کی ایک دیوار وادی جہنم کی طرف بنی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 100 گز تک اس دیوار میں بہت بڑے بڑے وزنی پتھر ہیں جو چونے یا مسالے کے بغیر ہی جڑے ہوئے ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں اس دیوار کی سطح بالکل ہموار ہے۔ ناصر خسرو کے زمانے میں مسجد کے کل ستون 28 تھے۔ مسجد کی عمارت وسیع تھی۔ خلیفہ اور عمال کے لیے جنوبی دیوار کے ساتھ ایک مقصورہ بھی بنا ہوا تھا۔ مسجد کا طول 420 ذراع اور عرض 150 ذراع تھا۔ مسجد کا فرش رنگدار سنگ مرمر کا تھا اور چوکے سیسا پگھلا کر جوڑے گئے تھے۔ محراب پر کاشی کاری کا نہایت دیدہ زیب کام تھا۔ محراب 2 خوبصورت مرمری ستونوں پر قائم تھا۔ اس محراب کے داہنی جانب وہ محراب ہے جہاں حضرت امیر معاویہ نماز ادا کرتے تھے، اور بائیں جانب کی محراب وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر نے نماز ادا کی تھی۔ مسجد کی چھت نقشین لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے ایک دروازے کے کواڑ ایسے عمدہ قسم کے پیتل سے بندھے ہوئے ہیں کہ اس پر سونے کا گمان ہوتا ہے۔ اس دروازے پر خلیفہ المامون الرشید کا نام کندہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد و توفیق سے 1187 مسیحی میں عیسائیوں کو شکست دے کر صلیبی لشکروں سے پورے ارض شام و فلسطین کو پاک کر دیا اور مسجد میں الزاویہ کی ناجائز تعمیرات کو منہدم کرا کے دوبارہ مسجد کی اصلاح و مرمت کرائی، اور پھر ایک بار مسجد اقصی کی میناروں سے تکبیر کی آواز بلند ہونے لگی۔ تمدن عرب میں درج ہے کہ ایک خوبصورت محراب پتھروں کی پچی کاری کا ہے۔ اس پر ایک کتبہ ہے کہ یہ محراب 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین نے بنوایا تھا۔ 8ویں صدی ہجری کا مشہور جہانگیر سیاح ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، یہ مسجد خوبصورتی اور دلاویزی کے اعتبار سے دنیا کی عجیب ترین مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تمام عالم اسلام کی مساجد میں سے کوئی مسجد اس سے بڑی نہیں۔ مغرب سے مشرق تک اس کا طول 752 گز مالکی ہے۔ مسجد اقصی میں مختلف محرابیں مشہور انبیاء کے نام سے منسوب ہیں۔ اسلامی دنیا کے 3 حرم ہیں، ایک حرم کعبہ، دوسرا حرم قدس، تیسرا حرم مسجد نبوی، جن کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ حرم قدس اس وسیع و عریض میدان کا نام ہے جس میں مسجد اقصی، صخرہ، دیوار براق اور حبس سلیمان ہیں۔ چند دوسرے مقامات بھی ہیں جن میں یہودیوں کی دیوار گریہ بھی ہے۔ حرم قدس کے 14 دروازے ہیں، ایک دروازے کے قریب مولانا محمد علی جوہر کی قبر بھی ہے۔ حرم میں جا بجا زیتون، سرو اور نارنج کے سایہ دار درخت ہیں۔ مسجد اقصی کے مقابل صخرہ ایک بہت بڑی چٹان ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت چڑھے تھے اور اس پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہیں سے آپ نے آسمانوں کی طرف عروج کیا تھا۔ صخرہ پر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 72 ہجری میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔ یہ عمارت 8 گوشہ ہے۔ اس کے باہر ایک وسیع چبوترا ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ دیوار براق پتھر کی بنی ہوئی ایک بلند دیوار ہے، 156 فٹ لمبی۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے ساتھ ایک کڑے میں معراج کی سواری براق کو باندھا تھا۔ 5 جون 1967 مسیحی کو اسرائیل نے مغربی سامراجی طاقتوں کی مدد سے عربوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل اس مسجد کو ہیکل میں تبدیل کرنے کی تدبیریں کرتا رہا ہے۔ 1969 میں مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اس کی چھت کا بڑا حصہ، قیمتی لکڑی کا اندرونی گنبد اور دوسری یادگاریں جل گئیں۔ اس کے بعد بھی مسجد کو نقصان پہنچانے اور اس کی بے حرمتی کی مسلسل کوششیں کی گئیں۔ اب ایک طویل المیعاد منصوبے کے تحت مسجد اقصی کے ارد گرد اور حرم میں جگہ جگہ کھدائی کرائی جا رہی ہے۔ اس کا امکان یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کرے کہ مسجد اقصی کے نیچے سے یہودی آثار برآمد ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کو حق ہے کہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے صدیوں سے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس طرح حرم قدس اسرائیلی دراز دستیوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے۔ مسجد اقصی نشان قدم مصطفیٰ، قبلہ اول انبیاء و مرسلین، سوگوار، سوختہ اور دلگیر ہے، اور منتظر ہے کسی صلاح الدین ایوبی کی جو اسے اغیار کے تسلط سے نکالے اور شاہ فیصل شہید کی آرزو کی تکمیل کرے۔